ان کا بچنا جو ہے وزیرآباد کیوں چیمہ صاحب وہ کوئی معجزہ بھی چھوٹا لفظ ہے. اصل میں خان صاحب کی آپ کہہ لیں کہ خان صاحب کوئی نیوٹرل آدمی نہیں ہے. خان صاحب کی اکنامکس کے بارے میں، سوشل سائنسز کے بارے میں اور ہسٹری کے بارے میں نالج بڑا ڈیپ ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. چودھری صاحب مجھے خان صاحب واقعی جنرل فیض سے رابطہ کرنے کا کہتے تو میں کر لیتی، میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی تھی اور میری یہ ذمہ داری تھی. ہاں نہیں، میں ویک میں 2 دن میری ملاقات ہوتی. اس سے تو لگتا ہے کہ صبح یہ نہیں وزیر اعلیٰ بنائے گا تو ایگزیکٹلی مخالف بہترین جو ہے اس کو بنا دے گا. یہ میں وہ باتیں کروں گا جب وہ انشاءاللہ واپس اقتدار میں آئیں گے. یا تو پولیس پہنچ گئی تو اس نے کہا انکل ابھی تو اپنے ایک اتارنی تھی. اچھا یہ بڑا سین تھا. آئے وہ انٹر ہوئے، ڈنڈے پکڑے، راڈز تھے ان کے پاس، سیول میں 100 بندہ آ گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹاک نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم کا. میرے ساتھ موجود ہے چودھری غلام حسین صاحب، جو ایئر وائڈ نیوز کے سینئر تجزیہ کار ہیں. سر آپ کے بھی ٹائم کا بہت شکریہ. لیکن گفتگو کا آغاز چودھری غلام حسین صاحب سے کرتے ہیں. جی چوہدری صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمشید اقبال چیمہ صاحب جو ہے نا، اور ان کی بیگم صاحبہ مسرت جمشید چیمہ صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے اپنے کاروبار کی، اپنی ذاتی زندگی کی اور بے شمار قربانیاں دی ہیں اور اپنا گھر بار تباہ کیا ہے. اور لیکن ڈٹے رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مختلف حیثیتوں میں پارٹی نے، جب یہ حکومت میں تھے اس وقت ہی چیمہ صاحب وہاں مشیر بھی رہے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے. بیگم صاحبہ صوبے میں وزیر رہی ہیں. تو ان کا وہ تو عہدے تو خیر بہت سارے لوگوں کے پاس تھے، لیکن یہ آج بھی ڈٹ کے پی ٹی آئی میں ہے اور عمران خان کے لائل کپل ہے یہ، کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے، تو ہیڈس آف ٹو دیم. میرے تو ویسے ہی جمشید اقبال چیمہ صاحب میرے محسن ہیں بڑے بڑے سالوں سے. جب بھی جو بھی ان سے میں نے کہا ہے، انہوں نے کبھی نام والی بات ہی کوئی نہیں تھی. تو بیگم صاحبہ ان کی جو ہے وہ بھی اس وجہ سے کبھی بڑے بھائی ہیں میرے خاوند کے، تو وہ بھی میرا بہت لحاظ کرتی. جب خان صاحب کی بھی میٹنگ وغیرہ بھی یہی کروا رہی ہوتی تھی تو اس وقت بھی مجھے ہی پریارٹی دیتے. ہیونگ سیڈ آل دس، تو اب ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ بھئی پوری قوم میں خان کے ساتھ ہے، خان بھی ڈٹا ہوا ہے. عمران خان سے زیادہ نہ کسی کی پاپولیرٹی ہے، نہ پاور ہے، نہ پالیٹکس میں ہم نے اتنا کسی شخص کا یعنی عروج عوامی مقبولیت کی شکل میں دیکھا ہے. اور پھر اسی کی وجہ سے آگے 1.5 سال سے اوپر ہو گیا وہ ڈٹ کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام تکلیفیں پریشانیاں برداشت کی ہے اور کر رہے ہیں. اور ایک سزا کبھی دوسری سزا، کوئی 300 مقدمے، تو لوگ باز نہیں آ رہے تو وہ کہتے جو کرنا کر لو، میں آپ کی کسی ہوں. تو ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاس کر لیں میاں بیوی کی، کس نے پہلے گفتگو کرنی ہے. میرا تو مسرت کرے کہ خان صاحب سے مل کے جو بات چیت لیٹسٹ وہاں خان صاحب کیسے لگ رہے تھے، ان کی گفتگو کیسی تھی، ان کا جیل جانے سے پہلے اور جیل جانے کے کیا اثرات پڑے ہیں، یہ سارا جو ہے نا آپ قوم کو بتائیں. سب سے پہلے بہت شکریہ. آپ تو میرے لیے ادب کی جگہ ہے، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ کا جو احترام ہے اس کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں عزتوں سے نوازا ہے. اور جی بہت شکریہ. باقی جہاں تک آپ کی بات ہے کہ واقعی یہ کہ مشکل وقت ضرور آتا ہے، لیکن اسی میں انسان کے بلڈ، کردار اور ان چیزوں کا اچھے وقتوں میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں سے سرخرو کیا. مشکل بڑی تھی اور سم ٹائمز 2 مہینے رہ گیا ہے. اب بھی جی 2 مہینے تو رہی سو رہی. تو کچھ لوگ میں جو سب جی یہ لگ رہا جی میں سوئٹزرلینڈ رہ گیا. ہاں چودھری صاحب، ابھی بھی جو سب سے زیادہ جو حیرانی والی بات ہے کہ کچھ لوگ جب یہ فکرے بولتے ہیں جی فلاں لوگ مشکل وقت میں چلے گئے، تو میری عرض ہے کہ مشکل وقت تو ابھی بھی چل رہا ہے. جن پہ مشکل وقت ہے ان کا ٹلا نہیں ہے.
مثلاً چیمہ صاحب کی آپ کو پتہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے, ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے میرا دل ہے باہر سے ہم ان کا چیک اپ کرا لیں, بیٹے کے علاج کے لیے جانا ہے, ہمیں نہیں جانے دے رہے ان کے, میں نے جی جی. تو دوسری بات یہاں تک رہ گئی, میں صرف تھوڑا سا 9 مئی سے لے کے ابھی تک کا کر کے پھر ہم خان صاحب پہ آتے ہیں کہ میری یہ ان لوگوں کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے, دوبارہ میں انہیں بتانا پڑتا ہے, اور یہ میں نے خان صاحب سے سیکھا ہے. آپ کو یاد ہے کہ وہ چیزوں کو ریپیٹ کرنے اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگا, آپ کو نہیں لگتا تھا, لیکن وہ پھر بھی اپنی بات پہ قائم رہتے تھے. 9 مئی سے لے کر کے آپ آج کی ڈیٹ تک اگر میری ٹویٹر کی ٹائم لائن پہ جائیں اور دیکھیں کہ لوگوں نے 9 مئی 1 دفعہ بھگتا, ہم لوگوں نے 2 دفعہ بھگتا. جب ہم اپروور نہیں بنے, ذرا دیکھیں وہاں پہ پھر ہم نے کیسے آن دا ریکارڈ, اور پی ٹی آئی نے, خان صاحب نے اپنی میٹنگ میں ہمیں آن کیا, جب دوبارہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو, جب ہم آئی پی پی میں نہیں گئے اور میں نے تردید کی تو سب کچھ کریک ڈاؤن, بزنس کا, بچوں کا, سارا کچھ دوبارہ سے شروع ہوا. اور میرا چھوٹا بیٹا ایچسونین ہے, وہ ماشاءاللہ خان صاحب کی طرح. تو جس طرح سے جب دوبارہ ہماری اب شروع ہوا سلسلہ, تو چودھری صاحب میرے گھر سے تو پی ٹی آئی کا جھنڈا ایک لمحہ نہیں اترا. میرا بیٹا ویڈیو جو بنا رہا ہے, جو ہمیں کہتے ہیں آج میسج دیتے ہیں کہ آپ تو چھوڑ گئے تھے, نہ میرے لیڈر کو بھی پتا ہم نے نہیں چھوڑا, ہمارے کارکنان کو بھی پتا ہے کہ وہ بحالت مجبوری تھی. اور گن پوائنٹ کے اوپر میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ کی بیوی کو غائب کرنے کا خطرہ ہو, آپ کے بچوں کو غائب کرنے کا خطرہ ہو, تو آپ کیا کچھ نہیں بولتے. سو میں آج یہاں پہ آپ کے توسط سے چیمہ صاحب کو اس لیے سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے مال کی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا, انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, لیکن کسی بھی عزت دار شخص کے لیے جب اس کی بیوی کو خطرہ ہوگا تو وہ یہ فیصلہ میرا خیال ہے دیر نہیں لگائے گا. اور ہم نے صرف اس وقت بحالت مجبوری ایک اناؤنسمنٹ تھی, 2 ہفتے کے بعد پبلک ہو گئی بات کہ نہ ہم خان کو چھوڑ رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں, اور ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. اب بات خان صاحب کی تو میں کیا بتاؤں آپ کو, جس خان صاحب کو آپ نے ان کی اریسٹ سے پہلے دیکھا اور ملے, اس وقت کا جو عمران خان ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط. چودھری صاحب کہیں زیادہ کلیئرٹی ہے چیزوں میں, انڈرسٹینڈنگ میں, ایمان میں, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مضبوط بنا دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب میں پہلے دن گئی, میرے لیے سب کچھ نیا تھا, ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہماری فیملی کی ان کے ساتھ ہے, تو ظاہر ہے میں بھی تھوڑا رونا آ گیا. خان صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھا, جمشید کی ہیلتھ کا پوچھا, تو اس کے بعد میں ذرا سارا آبزرو کر رہی تھی کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. چودھری صاحب 1 سیکنڈ میں خان صاحب ضائع نہیں کرتے, جتنے لوگ ہیں, اہم ہیں, غیر اہم ہیں, نون ہیں, ان نون ہیں, وہ سب کو سنتے ہیں, اور ایک سے بڑھ کے ایک بری خبر ان کو دی جاتی ہے. اب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جو حالات تو برے ہی چل رہے ہیں. کمال ہے چودھری صاحب, ایک لمحے کے لیے وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں. سارا کچھ سننے کے بعد جب کسی کی پریشانی ہو نا, جیسے کوئی بتائے, اطلاع دے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا, جیسے شودا کا اس دن بتا رہے تھے, میں میسیکر کے بعد گئی ہوں نا, اس کے بعد وہ پتہ کیا کہتے ہیں, گھبرائے تو نہیں ہو, وہ دور ورکر ہوتے ہیں, گھبرانا نہیں ہے, اور پھر وہ اپنا آواز شروع کر دیتے ہیں, تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. سو ڈٹ کے کھڑے ہیں. باڈی لینگویج ان کی, فیملی ممبر یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے جو جیل کے اندر جو بہت بڑی تبدیلی ان میں آئی ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے لو لگا. ہاں میں کہہ رہی نا, ایمان میں مضبوطی کہیں زیادہ. خان صاحب پہلے بھی اللہ توکل ان کی ہم نارمل لوگوں سے زیادہ تھی. جو چیزیں وہ کہہ دیتے تھے قطعیت کے ساتھ, سم ٹائمز عقل والے اس کو مانتے ہی نہیں تھے, سمجھتے نہیں تھے. وہ کنوکشن ان کی یا وہ اسٹرانگ ہونا اللہ کی طرف سے, اب وہ اس میں زیادہ ہے. اب میں نے جو خان صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ یعنی کہ سب سے قیمتی چیز یا جس چیز پہ آپ نے لوگوں کو ڈرا کے منانا ہوتا ہے وہ لائف ہے. وہ لائف کو پہلے سرنڈر کر چکے ہیں. ایسے شخص کو آپ کیا توڑیں گے؟ ہاں تو ان کا بچنا جو ہے وزیر آباد, کیوں صاحب کوئی معجزہ بھی چھوٹا لفظ ہے. ہاں جی, خان صاحب کی آپ کہہ لیں کہ خان صاحب کو نیوٹرل آدمی نہیں ہے. خان صاحب سے پہلے جب سیاست میں آنے کا انہوں نے اعلان کیا تو خان صاحب کی آواز بعد میں پہنچی ہے لوگوں تک, ان کے بارے میں پروپیگنڈا پہلے پہنچے. چونکہ بے نظیر صاحبہ محترمہ وہ بھی تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ وہ خان صاحب کی صلاحیتوں سے واقف تھیں, اور نواز شریف وغیرہ بہت زیادہ واقف تھے. سو
ایک جیسے کہتے ہیں نا یہ پورا اس وقت پی ٹی وی تھا یا نوائے وقت وغیرہ، تو اسپیشلی آپ کہہ رہے میڈیا کنٹرول کرنا آسان تھا یا اس کو بائی کرنا آسان ہوتا تھا یا فیور لینا آسان تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ بندہ کوئی سیاح نہیں ہے، جذباتی ہے، ایموشنل ہے وغیرہ وغیرہ. خان صاحب کے بارے میں جسٹ میں کیونکہ لیڈر کے بارے میں جاننے کی لوگوں کو بڑی ارج ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا مستقبل اس سے جڑا ہوتا ہے. سو ایوری باڈی وانٹس ٹو زندگی موت اپنا ڈال چلائی جی. سو لوگ اپنے بیسیکلی لیڈر کے بارے میں کم جاننا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا اٹیچ ان کے ساتھ ہوتا ہے. سو خان کے ساتھ چونکہ لوگوں کا مستقبل اٹیچ ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ میں چونکہ مشیر رہا ہوں ان کا، اور پھر یو کین سے کہ جو کمیونیکیشن اس میں پارٹ رہا ہوں میں اس کا، جو بھی 4-5 لوگوں کی کمیٹی تھی کمیونیکیشن کی. پھر خان صاحب اپنے بینگ وزیر اعظم بہت کنسرن تھے اباؤٹ پرائسز. وہ ایک دنیا پوری میں ایک مہنگائی کا آفٹر کووڈ بڑا ایک لہر آئی کہ دنیا میں تاریخی جو قیمتیں تھیں وہ 8 فروری 2022 کی تھی. 8 فروری 2022 کو فوڈ اور انرجی کی ہسٹوریکل ہائی قیمتیں تھیں. سو یہ جو کرائسس تھا یہ خان صاحب کے دور میں آیا، تو بڑے کنسرن تھے کہ میں پرائسز کو کنٹرول، پرائس کنٹرول کمیٹی جو تھی اس میں آپ پہلے خان صاحب چیئر کرتے تھے، تو میں اس کا ترجمان تھا، تو بڑا کلوزلی میں نے دیکھا ان کو. خان صاحب کی اکنامکس کے بارے میں، سوشل سائنسز کے بارے میں اور ہسٹری کے بارے میں نالج بڑا ڈیپ ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اچھا پھر کمیونیکیشن اس میں ایک اور ایڈ کر لیں، قاعدہ کلامی. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں نا، مطلب ہے کہ وہ میں ابھی ان کو بھی یہ جو جمشید اقبال چیمہ ہے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو وہ بات کریں گے نا 98% کریکٹ ہوگی. ٹھیک بات، ٹھیک یہ بات ہم نے بھی مثلا ایک دن میرا کسی نے کہا کہ چوہدری صاحب آپ کا بڑا ساتھ دیتے، جب یہ ابھی گورنمنٹ بھی نہیں آئی تھی اس سے بھی پہلے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اس وقت حیرانی ہوئی ان لوگوں کو سن کے. انہوں نے تھوڑا بڑا ساتھ دینا ہے چوہدری صاحب، ان کے نہیں آپ کی غلط فہمی ہے. چوہدری صاحب کی اپنی ایک کنوکشن ہے، ایک نظریہ ہے، ایک اپنی رائے ہے پاکستان میں سیاست کے حوالے سے، وہ ہمارے فائدے میں جا رہی ہے. جس میں آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ ایک بار میرے ساتھ ڈسکشن ہوئی یارموک کی جنگ، وار آف یارموک جو ہے، جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ میں بھی ہسٹری پڑھتا ہوں، فوڈ سیکورٹی میرا سبجیکٹ، میں نے کوالیفائڈ ہے، میں اکنامکس سے کوالیفائڈ ہوں، لیکن میں نے پڑھی سب سے زیادہ ہسٹری ہے. تو ہم دونوں ڈسکس کر رہے تھے میں اور خان صاحب، تو میں یارموک کی وار کے ہیپننگ کی بات کر رہا تھا اور خان صاحب اس کے امپیکٹ کی بات کر رہے تھے. مجھے اس دن پتہ لگا کہ تاریخ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کہ امپیکٹ زیادہ امپارٹنٹ ہے بجائے کہ ہیپننگ، کہ خالد بن ولید نے کیا کیا اور وہاں پہ محمد بن ابو بکر نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا. یہ لیس امپارٹنٹ ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے کہ رومن سلطنت پہ اس کا امپیکٹ کیا آیا اور پرشین پہ کیا آیا اور مسلم نے کیا گین کیا، وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے. سو خان کا جو میں کہہ رہا ہوں بیسیکلی ہی کنفیوشیس ایک جگہ کہتا ہے لیکن کنفیوشن وہ میں بات غلط ہوگی، لیکن جب اگلے دن یعنی فیصلہ کرنا ہے کہ جی جمشید اقبال چیمہ کو لگانا ہے یا فلاں کو لگانا ہے، تو جو جمشید اقبال چیمہ جس کے بارے میں انہوں نے، میں نے کہا کہ 100% درست ان کی رائے تھی کہ یہ جو ان کی کوالٹیز ہے یہ نیگیٹو ہے، یہ ہے وہ. تو اس سے تو لگتا ہے کہ صبح یہ نہیں وزیر اعلیٰ بنائے گا، تو ایگزیکٹلی مخالف بدترین جو ہے اس کو بنا دیں گے. یہ میں وہ باتیں کروں گا جب وہ انشاءاللہ واپس اقتدار میں آئیں گے یا جیل سے آ کے بیٹھے ہوں گے، تو وی ول ٹاک اگینسٹ. میں بھی کروں گا وہ حصہ جو ہے نا بعد میں کروں گے، جب بندہ جی اپنا تکلیف میں ہو، تو میں کسی بھی صورت میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جس سے ان کا امیج کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے. سو یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ خوبی ان کی، مطلب نالج اتنا ڈیپ ہے. دوسری بات اور اب اس کا 1000 ٹائم زیادہ ہے. میں بات کر رہا تھا کنفیوشس کی. اور پڑھتے جا رہے ہیں. کنفیوشس ایک جگہ کہتا ہے کہ شہر اس وقت آرام کی نیند سوتے ہیں جب حکمران فلاسفر ہوں. جب حکمران فلاسفر ہوں اس وقت شہر نیند آرام کی نیند سوتے ہیں، چین کی نیند سوتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان میں یہ صلاحیت پاکستان کی جتنے بھی آج تک پرائم منسٹر آئے ہیں، یہ خوبی جتنے پرسنٹ بھی ہے وہ خان میں ہے.
दूसरी जो बात खान की है कि मैंने एक दिन मुझे उन्होंने बुलाया कि जी आप 12:30 बजे मीटिंग के लिए आए, तो मैंने कहा जी ठीक है। मैं 12:30 पहुंच गया। मुझे आप कह लें कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहने का थोड़ा वेट कर लें। हर किस्सा मुख्तलिफ 2 3 4 बार वेट करते करते 4 बज गए। 4 बज गए, 12:30 पे बुलाया, 4 बज गए। 4 बजे जब अंदर मुझे बुलाया उन्होंने, तो शौकत तरीन और खान साहब बैठे हुए थे। अच्छा, खान साहब का चेहरा ऐसे जैसे मस्क हुआ होता है, इतना परेशान, बड़े अजीब से। तो मैंने कहा सर क्या हैरियत है, क्या हुआ है? कहने लगे यार, उस वक्त मैं था तकरीबन अप्रैल चल रहा था, अप्रैल 21। कहते हैं जमशेद बड़ा परेशानी बढ़ी। मैंने कहा क्या? कहते हैं जुलाई में बहुत ज़्यादा महंगाई गई, वेव आ रही है, तो मुझे सब परेशानी है कि गरीब क्या करेंगे। सो मतलब ही वॉज सो मच कंसर्न्ड अबाउट द पीपल कि मतलब वो लगातार एक ही काम पे चीज़ पे काम कर रहे हैं। शौकत तरीन और मैं उसमें मैं लेट शामिल हुआ उसमें, ये मुझे लेट शामिल किया उन्होंने। सो कहने का मतलब ये है कि वो एक ट्रू जो एक हुक्मरानों की आप कह लें कि अवाम के बारे में कंसर्न है कि जी जो आप कह लें हैव नॉट्स हैं उनके बारे में, या हमेशा मुझे पूछते कि एक्सट्रीम पुअर कितने हैं, लो लेवल के पुअर कितने हैं, और इसकी पावर्टी हमेशा मतलब 2-3 महीने बाद की पावर्टी लेवल से कितने लोग निकले हैं, इनकम कितनी बड़ी है, ये कंसर्न होता था हमेशा। सो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए हार बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात का जो नहीं हमें पता वो ये है कि ये जो हीरोज़ होते हैं, हीरोज़ कौमों को इकट्ठा रखते हैं, ये कॉमन एक कॉमनैलिटी होती है। मसलन फुटबॉल का हो खिलाड़ी, आप कह लें कि वो आप कह लें कि क्रिकेट का खिलाड़ी हो, और फिर पॉलिटिकल लीडर जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि ये कौम पॉलिटिकल पार्टी कौम का सासा होती है। आज पाकिस्तान में हर कोने से अगर एक बंदे का नाम लें तो मेरे में और सिंधी में, मेरे में और बलोची में, मेरे में और पठान में, या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीरी में कॉमनैलिटी ये है कि हम इमरान खान को पसंद करते हैं। वो एक मतलब बाइंडिंग फोर्स है 25 करोड़ लोगों की। वही 25 करोड़ में से 22 करोड़ तो पीटीआई और PTI इमरान खान के साथ तो है। बाइंडिंग फोर्स वो है। फिर हाँ। मुसलमानों की बात करें तो फिर उनके दरमियान एक बाइंडिंग फोर्स है। सो मैं समझता हूँ हम अभी तक अपने लीडरों की इस बात को हमारे कुछ लोग नहीं समझ सके कि इनकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल। जमशेद इकबाल चीमा साहब, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि 9 मई की आप दोनों पे कितनी FIR हुई, आप कितनी देर कौन कौन सी जेल में रहे हैं और किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? देखिए FIR तो मेरे कोई 63 या 64 है। अच्छा, वो हमें इस तरह पता लगता है कि वाकिफकार सारे जितनी भी रजिस्ट्रेशन थी सारी खत्म हो गई। तो फिर जैसे कहते हैं ना वो अंडर द टेबल करना पड़ता है, तो ये मुचलके जमा कराने का बड़ा अच्छा। बाकी रह जाती है बात मुसरत पे, मतलब इस्लामाबाद के केस एक्स्ट्रा हैं मेरे ऊपर, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला के हैं, इसके ऊपर इस्लाम पिंडी डिवीजन के भी सारे केस हैं। बाकी पहले के हम जेल में रहे कोई 17 दिन पहले, उसके बाद फिर दोबारा मैं गिरफ्तार हो गया, मुसरत भी गिरफ्तार हो गई, और फिर हम तकरीबन सबसे मुश्किल टाइम जो है जेल नहीं था, सबसे मुश्किल टाइम था जो हम अंडरग्राउंड रहे हैं। अब अंडरग्राउंड में मसला ये है कि आप अगर किसी के डेरे पे रह नहीं सकते, मियाँ बीवी हम दोनों थे, डेरे पे रह नहीं सकते। अच्छा, अब घर में नहीं रह सकते, घर में जब हम दोनों जाते हैं तो मेरी वजह से प्राइवेसी मुतासर होती है घर की, बाहर खातून डेरे पे नहीं रह सकती, तो रहना भी हमने इकट्ठे था। सो बड़ा एक आप कह लें कि बड़ा एक मुश्किल टाइम था वो। फिर ये कि हम वाकिफकार रिश्तेदार के पास इक्वालिटी से ज़्यादा होता है। हाँ, वाकिफकार के घर नहीं रह सकते, रिश्तेदार के घर नहीं रह सकते, सो हम मुखालफीन के। फिर ये कि पीछे से कोई अच्छी खबर नहीं होती थी। हाँ, ये है कि जी आज आपकी फैक्ट्री बंद हो गई है, आज आपके स्टोर बंद हो गए हैं, आज आपके सारे फ्रेंचाइजी बंद हो गए, आज पूरी बच्चों को उठा खबरें। लिया, अच्छा आज रात तक आपका घर सारा तोड़ दिया जाएगा। तो हमारे घर में वो 15 के 16 लगी हुई, वो क्या नाम है स्लाइड अपना टीवी जो। तो एक दिन हमने फ़ोन किया कि यार ये आ रही है पुलिस, हमें किसी ने बताया मेहरबानी कि थोड़ी देर बाद LCDs घर तोड़ने आ रहे हैं। तो हमें फ़ोन किया कि यार फौरी तौर पर उतारो। उन्होंने 14 उतार ली, तो 7 वाले घर में शिफ्ट। एक अभी उतार रहे थे तो हमारा बच्चा स्पेशली जो थोड़ा आहिल वाज देयर, तो पुलिस पहुंच गई। तो उसने कहा अंकल अभी तो हमने एक उतारनी थी। अच्छा, ये बड़ा सीन था। आए वो एंटर हुए, डंडे पकड़े, रॉड्स थे उनके पास, सिविल में 100 बंदा आ गया। तो आहिल मासूम है, वो ठीक भी नहीं है, तो वो ना जब थप आए ना अंदर, इलेक्ट्रिशियन हमारे घर पे ही होता है एक ना, तो कहते अंकल आप इतनी जल्दी आ गए, हाफिज ने भी एक उतारनी थी। उनकी हंसी निकल गई। सो मतलब ये तरह खबरें पीछे। उसमें एक लतीफ़ा और है कि वो तो टेरर फैलाने के लिए हमें डराना था, तो उन्होंने ना बच्चों की कहा कि वीडियो, किसी ने बॉसेस ने कहा होगा बेचारों को,
چھوٹا میرا بیٹا بہت اسمارٹ ہے تو وہ اس نے مائنڈ کیا کہ یہ اب ہماری تصویریں ویڈیو نے کہا تھا چھوڑے انکل میری بنائے، وہ اپنی ویڈیو بنا بنا کے ان کو دے رہا ہے کہ یہ میری بنا کے لے جائیں. بہت ہی تکلیف دہ صورت. اچھا وہ خان صاحب کا بتا رہے تھے آپ. خان صاحب جی بکس جو ہے نا ان کی جو ریڈنگ کیپیسٹی ہے وہ، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اب آپ سارے لوگ اسپیشلی میرے میڈیا کے بھائی انجوائے کریں گے، خان صاحب کی لسننگ بڑھ گئی ہے. اوہ ٹو مچ ناؤ، لائک ان کا لسننگ اینڈ اس کو ایبزارب کرنا. پہلے آپ کو پتا ہے نا کہ خان صاحب کسی زمانے میں تو فون میں، پھر فون ہم نے چھڑوایا ساری لیڈرشپ نے کہہ کے. تو میرے اس میں کئی لوگوں کو اپنی آواز سے عشق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سننا بہت بڑا مشکل. تو اب سنتے زیادہ ہے. اور یہ بڑی ایک کسی بھی بڑے لیڈر کے لیے جب ملٹیپل سورس سے ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہو نا، اس میں پھر وہ اپنا فلٹر جب لگاتے ہیں تو وہ والی بات ہے کہ پھر ایسے نہیں ہوتا کہ یہ تو بہت اچھی ہے تو فیصلہ مطلب کسی اور کا آ جائے. یہ چیزیں بہت، اور خان صاحب کی لوگوں کی کے بارے میں جو ججمنٹ اور کلیئرٹی ہے وہ بہت بڑی ہے. اب بھلے وہ انشاءاللہ مختلف لوگوں کو وہ لیں گے بھی، لینا بھی چاہیے، بڑی جماعتوں میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا جو ان کے بارے میں ان کی جو ججمنٹ اور کلیئرٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. دوسری بات جو سب سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، جو باہر ایک پروپیگنڈا مخالف لوگ چلاتے ہیں کہ جی خان صاحب میں نے چودھری صاحب جو اصل چیز ہے نا وہ دیکھیں کہ جیسے جیسے اللہ نے انہیں عزت دی ہے نا، اب خان صاحب زیادہ ہمبل ہے، عاجزی ان میں زیادہ ہے. اب یہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ بڑے وہ ہو گئے ہیں، مثلاً کہ وہ ان کی نظریے پہ کلیئرٹی اور ایک وہ اسٹرانگ ہونا ایک اپنی جگہ ہے، لیکن لوگوں کو معافی دینا، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کا اور زیادہ اچھے ہو جانے، جیسے عاجزی اور جھکاؤ میں نے ان میں زیادہ دیکھا ہے، مضبوطی زیادہ دیکھی ہے، اسٹرانگ ہو گئے ہیں، اللہ پہ توکل بڑھ گیا ہے. اس کے ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ آ کے ریونج فل ایکشنز اور یہ وہ، آئی ایم ٹیلنگ یو آپ لکھ لیں اپنے پاس، خان صاحب جب آئیں گے ان کے پاس ریونج والے جو اقدامات ہیں ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ہونا. مثلاً انہیں سب سے زیادہ جو سٹریس ہے وہ یہ کہ لوگوں کے حالات جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور وہ ورکر تو پورا ملک ان کا بنا پڑا ہے. اب پی ٹی آئی نہیں رہ گئی، پاکستانی نیشن ہے، ٹھیک ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے جتنا بھی مجھے ٹائم دیا میں اس ملک میں جو ریئل والی بہتری ہے وہ لاؤں، اور دین پھر کہ جو بھی میرا جتنا میری زندگی کا ٹائم بچا ہے وہ خان صاحب پازیٹیوٹی میں اور چیزوں کو امپروو کرنے میں، بٹ ناٹ لائک امپروو کرنا ضروری نہیں ہوتا جنگ کر کے ہوا، لڑائیاں کر کے دوسروں کو. بتایا نا کہ خان صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے کہ ویئر ڈیڈ ہی گو رانگ اینڈ ہاؤ. دیکھیں بہرحال وہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ کنفیس کریں پبلکلی، لیکن وہ نظر آتا ہے بار بار. نہیں کچھ چیزوں میں مثلاً جو میں وٹ آئی کین سی، دیکھیں چودھری صاحب ہم نے 1 سال گزارا ہے، قید تنہائی تھی وہ جیل میں، پھر آپ اپنے کولیگ سے یا عملہ ہوتا ہے تو وہ جو قید تنہائی ہے نا، اور خان صاحب جیسا بندہ آپ بہت قریب سے جانتے ہیں انہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ایک ہیومن نیچر کے اگینسٹ ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہو، جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو اور آپ اس کا انالیسز نہ کریں. اور جو انٹیلیجنٹ ذہین ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطیوں کو ماننے میں. اب خان صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے، لوگ تو خیر اس کو یو ٹرن کہتے ہیں، میں اس کو اصلاح کہتی ہوں، کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا، آپ کو ایک ٹائم پہ لگا کہ یہ جو اس وقت میرا فیصلہ تھا یہ ٹھیک نہیں تھا، آپ فوراً اس کو ایکسیپٹ کریں اور کہیں کہ یہ نہیں ہے، جس کو ہمارے مخالف یو ٹرن کہتے ہیں. خان صاحب آل ٹوگیدر از اے ڈفرنٹ پرسن. وہ تو آپ سونے کے بن کے آ جائیں، ہاں نا، انہوں نے ماننا نہیں ہوتا، یہ ان کو چھوڑے. ہمیں تو دیکھنا ہے کہ غالب اکثریت پاکستانی خان کے پیچھے کھلوتی ہے، ہاں اور جی اللہ کے حکم نال کھلوتی ہے جی، اور خان بھی جڑا ہے اللہ کے بھروسے نہ جیل کاٹ رہا ہے. صحیح بات ہے. تو سب ایک آپ بات کر رہے ہیں تھوڑی سی ڈفرینٹ میں، آپ بات کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہاں پاکستان میں ایک ہوا ہے لیڈروں کے ساتھ، پارٹی لیڈر کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کا جو نمبر 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، ان کو کسی نے تھوڑا سا پرووک کیا کہ یار ہم آپ کے ساتھ ہیں. سو بیسیکلی یہاں پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، دوسرا وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وائس چیئرمین ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے. سو آپ بھٹو کے ساتھ یہی ہوا، نواز شریف کے ساتھ بہت سارے لوگ جو نمبر 2 اور 3 تھے، اس طرح عمران خان کے ساتھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ کچھ ادارے جو ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ نمبر 2 3 کو الٹیمیٹلی
آپ کہہ لیں انسیکور کرنے کے لیے یا ریپلیسمنٹ کے لیے رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایشو تھا ایک، اور پھر ہٹک صاحب کے آنے کے بعد کسی حد تک وہی اسی طرح کا کام کہ انہوں نے ایک فیملی ممبرس کو 6 یا 7 اپنے لوگ جو ہے گورنمنٹ میں لے آئے اور خان کی بات اس طرح نہیں مانی. میں سمجھتا ہوں خان اتنا اوپر چلا گیا ہے اور اتنا زیادہ کنفرنٹ کر کے بھی اس نے دیکھ لیا ہے کہ اب اس کے پاس اس طرح کی کوئی انسیکورٹی یا فیئر نہیں رہا. اب خان ٹوٹل میرٹ میں فیصلے کرے گا. جی میڈم، آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات کتنی دیر کی آپ کی ہوئی ہے؟ آپ کو خان صاحب نے کون کون سی ایک سے زیادہ ہوئی؟ جی میری نا بیٹا ویک میں، ہاں اس دن کہنا کیا ہوا تھا؟ ہاں نہیں، میں ویک میں 2 دن میری ملاقات ہوتی ہے اور وہ ہمارا کمپلیٹ ڈے ہوتا ہے. مثلاً میں بیٹا ملاقات کے لیے نہیں جاتی، میں جو GHQ حملہ کیس ہے اس میں جیل ٹرائل کا حصہ ایز اے ملزم پیش ہوتی ہے، تو وہ ہمارا پورا دن خان صاحب کے ساتھ گزرتا ہے. جس وقت کورٹ لگتی ہے سم ٹائمز 4 بجے، 4:30، 5 بجے، ایک دن ہم 5:30 بجے تک. اور اس دن کا لطیفہ یہ ہے کہ خان صاحب کی بھی باتیں ختم ہو گئی اور ہماری بھی اتنا ٹائم تھا، سارا دن مطلب بات ابھی بھی اسی طرح ماشاءاللہ سے ہوتا ہے. تو میں ہر وینسڈے اور سیٹرڈے ہوتی ہوں ادھر. آپ کے اوپر یہ جو ہے کہ جب وہاں سے ہائی کورٹ سے بدتمیزی ان کے ساتھ کر کے اور بدترین بیہیویئر کے ساتھ ان کو سیٹ کے باہر لے کے جا رہے تھے، تو اس کے بعد آپ کا رابطہ رہا جی. اور آپ آزم ہوتی جب سواتی جب کہہ رہی تھی تو اس کا مطلب فلاں جج، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ بڑا لطیفہ ہے جی چودھری صاحب، اس ملک میں جو تماشے لگتے ہیں. ہوا یہ کہ خان صاحب جب اریسٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے میں کورٹ میں ہی تھی، میں ان کے ساتھ تھی، تو میں وکلا پہ اور ایز اے فیملی ریپرزینٹ کر رہی تھی کہ اب مجھے یہاں سے جانا نہیں ہے تاکہ ہم خان صاحب کو پروڈیوس کرائیں. تو میں، خواجہ حارث صاحب تھے، سلمان صفدر اور ہمارے باقی دیگر جو لیڈرشپ بھی تھے، وکلا وغیرہ، ادھر ہی میں کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. تو ایک سرکاری نمبر سے، اسلام آباد کے لوکل نمبر سے کال آئی، تو میرے پاس صرف فون ہی تھا، ہاتھ میں تھا. میں نے فوراً اٹینڈ کی کہ کوئی انفارمیشن نہ آئی ہو، پتہ لگے کیا کوئی خان صاحب کا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. خیر میں نے کال اٹینڈ کی تو آگے سے وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ مسرت ہے میڈم. میں نے کہا جی، تو خان صاحب سے بات کریں. تو میں حیران رہ گئی، میں نے کہا فوراً کرائیں. خان صاحب سے جب بات کی تو خان صاحب سے سب سے پہلے میں نے ان کی خیریت دریافت کی. ہی سیڈ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور پھر وہ سب کا باری باری پوچھتے رہے جو ساتھ آئے کیا ہو رہا ہے. میں نے ان کو کورٹ کا سارا آگاہ کیا. باجی کے لیے بہت کنسرن تھے، باجی بشرا کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اوبویسلی ورکرز کارکنان سارا. فیملی کے لیے وہ اس لیے اپسیٹ تھے کہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ گھر پہ جیسے پہلے آپ کو پتہ 24 گھنٹوں والا جو انہوں نے آپریشن کیا، کہ کہیں وہاں پہ اس طرح کی حرکت کر کے بشرا بی بی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو یا انہیں اٹھا کے نہ لے جائیں. تو وہاں پہ آپ سب لوگ موجود ہونے چاہیے، وہاں پہ انشور کرو ان کی سیکیورٹی اور ورکر بھیجو تاکہ اگر اریسٹ بھی ہو تو ان کو باعزت طریقے سے اور پراپر. تو یہ والے ان کے بہت مطلب ہی واز کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. اور پھر سارا لیگل پروسیجر میں ان کو بتا رہی تھی. وہ کال چونکہ کورٹ میں بیٹھے بیٹھے کافی دفعہ کال آئی، اس میں وہ جب تھوڑا ٹائم گزر گیا دوبارہ جب کال آئی تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم اس پہ پریشر تو بہت وکلا کے تھرو مطلب میں نے بھی ان کو انسسٹ کیا کہ انہیں ہر صورت کورٹ کو گئے کہ خان صاحب کو ادھر پروڈیوس کروائیں، لیکن خان صاحب وہ ڈیلے کر رہا ہے، کبھی کسی کو بلاتا ہے کبھی کسی کو. اس پہ خان صاحب نے مجھے یہ کہا دیٹ واز آر لیگل اسٹریٹجی. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ انہوں نے اعظم سواتی صاحب کا ہی نام کیوں لیا. خان صاحب کے جتنے کیسز تھے اس جو لیگل کمیٹی تھی لائرز کے ساتھ، جو پارٹی کی طرف سے بندہ ڈیزگنیٹڈ تھا، وہ خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کو پوائنٹ کیا ہوا تھا کہ میرے سارے کیسز کو وہ وکلا سے بریفنگ لیتے تھے. تو یہ اس وقت ان کا رول تھا. تو خان صاحب نے کہا کہ آپ ہر صورت اعظم سواتی صاحب سے رابطہ کرو اور انہیں کہو کہ اوپر والے کورٹ میں جائیں ادھر سے. مطلب کہ نیچرلی جب آپ کو ہائی کورٹ سے نہیں تو ہم نے اگلا پلیٹ فارم سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ ان کی مراد تھی اور بندیال چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو ان کا ذکر ہو رہا تھا. اب اعظم سواتی صاحب کو میں نے اپروچ کرنے کے لیے چودھری صاحب کوئی ہزاروں کالز کی ہوں گی، مطلب ہزاروں محاورتاً کہہ رہی سینکڑوں، جو ان سے ریلیٹڈ بندے تھے ان کو بھی اپروچ کیا. جب میرا ان سے رابطہ نہ ہو پایا پھر ایک اور ان کے بہت قریبی تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ سپریم کورٹ اپروچ کریں. ٹھیک ہے. اب پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس دن چودھری صاحب مجھے خان صاحب واقعی جنرل فیض سے رابطہ کرنے کا کہتے تو میں کر لیتی. میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی تھی اور میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں خان صاحب اور میرا چونکہ اعظم سواتی از ناٹ جنرل فیض. نہیں، دوسری بات اور سنیں کہ
اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز سنے نا, اداروں کو چونکہ پتا ہے کہ اس بی بی نے کورٹ کے لیے اپروچ کرنے کے لیے کس کس کو فون کیا ہے. میری اس دن ریگولر کال زیادہ ہی تھی, نیٹ نہیں چل رہا تھا. انہوں نے مجھ سے حلفاً میں بتا رہی ہوں میرے سے یہ سوال ہی نہیں کیا, بیکاز دے آلریڈی نو کہ اعظم سواتی مینز اعظم سواتی تھا اور سپریم کورٹ تھا. ان چیزوں کو انشور کرنے کے لیے میں نے ہزاروں کالز کی, جس سے کال کی وہ ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, تو انہوں نے میرے سے سوال بھی نہیں پوچھا. یہ تو ایک صحافی نے بے پر کی اڑائی, جس کا میں نے بڑا تفصیلی اور اگریسولی جواب دیا کہ آپ لائیں ثبوت, اعظم سواتی مینز اعظم سواتی ہی تھا. جی میڈم, گفتگو تو آپ سے دل چاہ رہا ہے کہ زیادہ پروگرام کو دوبارہ لمبا ہی لیکن کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ٹائم لیں گے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ چودھری غلام حسین صاحب, آپ کا بھی. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.